بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں پچھلے تمام ٹاپک سے ہٹ کر ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے اوپر جا رہا ہوں، جو ایک خبر ہے جو 3-4 دن پہلے اخبار میں آئی ہے اور اٹلی کے مختلف اخباروں میں استرانیری اٹالیا یہ ہر کسی اخبار میں خبر چھپی ہے، کیونکہ خبر یہ غیر ملکی کو متعلق ہے۔ خبر کچھ اس طرح تھی کہ سسلی کے شہر راگوسا میں 3 افراد کو پولیس نے زیر تفتیش کیا ہے، جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے 5 جعلی شادیاں کروائی ہیں۔ اب یہ 5 جعلی شادیاں راگوسا کے شہر کے نزدیک یا سسلی میں ساری منعقد ہوئی ہیں، اور اس میں جو مین کردار انوالو تھا وہ پومیسیا، جو روم کے نزدیک ایک چھوٹا شہر ہے، پومیسیا اس کا نام ہے، وہاں سے تعلق رکھنے والی ایک عورت تھی۔ اب شادیاں اس نے کروائی اور بڑے اچھے طریقے سے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے شادیاں بھی کروائی ہیں، اس نے اس بعد جو شادی کا جو باقاعدہ پروسیجر ہوتا ہے اس کو اس نے فالو کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے پارٹیاں بھی کی ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ شادیاں یہ جعلی ہیں، 2 نمبر ہے، لیکن پھر بھی آخر کار یہ سارے لوگ پکڑے گئے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے، کس طرح یہ لوگ پکڑے گئے ہیں، اس کی بڑی دلچسپ داستان ہے۔ تو اس میں نہ صرف ہم لوگوں کے لیے سبق ہے، جو لوگ سوچتے ہیں کہ شادی کر کے شارٹ کٹ لے کے ہم پاسپورٹ لے سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، وہ اس چیز سے بچ سکتے ہیں، اور اس مضمون سے یا اس ویڈیو سے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ آخر کار جا کے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ عورت کچھ عرصہ پہلے جو شادیاں آرگنائز کرتی تھی، یہ کچھ عرصہ پہلے ڈرگز کا کاروبار کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ یہ عورت گواردیا دی فینانسا نے اس کو روکا، تو اس کے پاس سے ماریجوانا نکل آئی۔ پولیس نے اس کو پکڑا، کچھ عرصے بعد اس کو چھوڑ دیا، لیکن چھوڑنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا شروع کر دیے۔ جب اس کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا شروع کر دیے تو اس کا جو پورا گینگ تھا، جو ڈرگز میں انوالو تھا، منشیات کے کاروبار میں جو ملوث تھے اس کے ساتھ، وہ سارے پکڑے گئے، کیونکہ وہ سب کی ساتھ باتیں کرنی، ان کے ساتھ ہر چیز کرنی، وہ ٹیلی فون پہ چل رہا تھا موقع تھا۔ تو جب ٹیلی فون پہ وہ بندے پکڑ گئے تو بندوں کی تعداد ٹوٹل 8 تھی۔ ان کے پاس سے 105 کلو ماریجوانا اور 15 کلو حشیش برآمد ہوئی۔ مطلب صرف ایک ٹیلی فون نے وہ سارے بندے، اس کو ٹیلی فون کے ذریعے اس کے سارے بندے پکڑے گئے۔ اب جب ٹیلی فون کی پولیس اس کی کالیں سن رہی تھی، بیسیکلی کیس جو تھا وہ منشیات کے خلاف تھا، لیکن اس ٹیلی فون کی کالوں میں جو کچھ چیزیں اور بھی ایکسٹرا جو آئی ہیں، ان پولیس والوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ عورت جعلی شادیاں بھی کروا رہی ہے۔ تو پولیس نے یہ کیس جعلی شادیوں کا ایک علیحدہ سے کیس کھول کے اس کے اوپر تحقیقات شروع کر دیں، اور اس پہ بھی پولیس نے ٹیلی فون کے ذریعے جو آدمی اس پہ انوالو ہو رہے تھے اس کے ساتھ، ان کے بھی ٹیلی فون ٹیپ کرنے شروع کر دیے۔ اب اس میں اس عورت کے ساتھ جو ایک اور آدمی انوالو ہو رہا تھا، اس کا نام مارکو دی مارتینو، اور اس کے علاوہ ایک ویجلی اربانی، وہ اس کا شخص کا نام تھا فرانچسکو پالاسو۔ تو یہ شخص بھی ان کے ساتھ انوالو تھا، اور پولیس نے ان سب کے بھی ٹیلی فون ٹیپ کرنے شروع کر دیے۔ اب جب ساری چیزیں کھلنی شروع ہوئیں اور ساری تحقیقات کمپلیٹ ہوئیں، تو آخر میں سٹوری کچھ اس طرح آ کے بنی کہ یہ عورت جب ڈرگز کے ساتھ اس کو اتنی زیادہ کوئی آمدنی نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے سائیڈ بزنس کا سوچا، اور سائیڈ بزنس میں اس کو اس طرح سوچنا شروع کیا کہ غیر ملکی، چونکہ سسلی میں کھیتوں میں کام کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، اور میجارٹی لوگوں کی یہ جو اللیگل لوگ ہیں، تو وہ لوگ لیگل ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب سے شارٹ کٹ طریقہ ہے لیگل ہونے کا، کہ آپ لیگل ہو جائیں اور کچھ سالوں کے اندر پاسپورٹ بھی لے لیں اور آپ فارغ ہو جائیں، اور آپ یہاں سے موو کر کے کسی اور ملک چل جائیں، تو آپ کے لیے ایزی رہتا ہے۔ تو یہ شارٹ کٹ طریقے کو اپنانے کے لیے غیر ملکی شادیاں کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ جو پیسے کماتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی اچھی انویسٹمنٹ ہے کہ پاسپورٹ لینے کے لیے، بجائے کہ وہ 10 سال انتظار کریں، 10 سال کے بعد پھر 2 سال 3 سال کا انتظار کریں۔ جب آپ پروسیس کرتے ہیں نیشنلٹی کے لیے، تو اس کا جواب کبھی ہاں میں کبھی نہ میں، تو کہتے ہیں یہ 4-5 سال میں ہم پاسپورٹ لے کے ہم فارغ ہو جائیں گے ٹوٹل کے ہر چیز ملا کے۔ اب اس عورت نے جب اس چیز کو دیکھا کہ یہاں پر لوگ شادیاں کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس نے عورتوں کی تلاش کرنی شروع کر دی، لڑکیوں کی تلاش کرنی شروع کر دی، جن لڑکیوں کو پیسوں کی ضرورت تھی، جو بے روزگار تھیں۔ اب اس کو کچھ لڑکیاں مل گئی 5-6، اب ان سے لڑکیوں سے کنٹیکٹ کرنا شروع کر دیا، اور لڑکیوں کو کہا جی آپ کو 5,000 4,500 سے لے کے 6,000 تک ہر مختلف لڑکی کو انہوں نے مختلف پیسوں کی آفر کی۔ لڑکیاں راضی ہوئیں، راضی ہونے کے بعد اس نے ان کی شادیاں کروائیں۔
اب شادیاں کروانے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کمون میں جاتے ہیں، کمون والے آپ سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ نے شادی کرنی ہے، آپ کو ایک ٹائم دیتے ہیں کہ 30 دن کا ٹائم ہے، 2 مہینے کا ٹائم ہے، جتنا ان کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے اس لحاظ سے، جو ان کی بکنگ چل رہی ہوتی ہے اس لحاظ سے، تو کچھ ان کا قانون کے مطابق انہوں نے اس کو آفیشلی طور پہ اناؤنس بھی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی شادی سے پہلے تک کسی کو آبجیکشن تو نہیں ہے، اعتراض تو نہیں ہے آپ کی شادی پہ، تو اس چیز کا بھی ایک جو ٹائم ہوتا ہے کمون کے اندر وہ بھی انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ان کا جو بجلی والا تھا شخص تھا، یہ ان کے ساتھ ہیلپ کر رہا تھا اس چیز میں بھی جا کے، تاکہ اس چیز کو زیادہ تھوڑا سا پروسیس کو تیز کیا جا سکے اور آگے چلا جا سکے۔ بجلی والے کا اس کے علاوہ بھی ایک چیز تھی، وہ بھی میں آپ کو بعد میں اس چیز کا بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے جب شادیاں کروائیں، شادیوں کے بعد انہوں نے پارٹیاں کروائیں، پارٹیوں کے بعد کیک شیک ہر چیز انہوں نے پوری ارینج کی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ لوگ اس چیز میں انوالو چل رہے ہیں۔ اور جب شادیوں کے لیے ان کو ان لڑکوں کا جو اللیگل تھے اٹلی میں، ان کا ریزیڈنٹ چاہیے تھا۔ اب ریزیڈنٹ جو لینا ہے، جس کو اب ریزیڈنس انگلش اٹالین زبان میں کہتے ہیں ریزیڈنٹ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے لیے جو مارکو دی مارتینو تھا وہ اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ اب وہ کیا کرتا تھا، وہ اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پہ ایک ایک گھر میں 10 آدمیوں کے ریزیڈنٹ کروا رہا تھا، اور اس میں اس نے ریزیڈنٹ ایسی جگہ پہ کروائے ہیں جہاں پہ ایک سپر مارکیٹ، بیسیکلی ایک سپر مارکیٹ تھی، اس نے وہاں بھی اس کا ان لڑکوں کا ریزیڈنٹ بنا دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ریزیڈنس آپ بنواتے ہیں تو بجلی والے جو کمون کی پولیس ہے وہ والے آ کے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ آپ فزیکلی طور پر وہاں پہ آپ آ کے رہ رہے ہو کہ نہیں رہ رہے ہو۔ تو یہ جو بجلی اربانی تھا، اس شخص کا نام فرانچسکو پلازو تھا، پولیس کمون کی پولیس میں کام کرتا تھا، یہ آتا تھا، یہ سرٹیفائی کرتا تھا کہ یہ بندے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اس کے فی بندہ اس کو 100 یورو دیے جاتے تھے پولیس والے کو، وہ سرٹیفائی کر کے چلا جاتا تھا۔ اب انہوں نے کیا کرتے تھے، اس گھر کا کانٹریکٹ، جیلی کانٹریکٹ ایجنسیا دل انتراتے سے جا کے بنواتے تھے کہ یہ بندہ ایک اس گھر میں کانٹریکٹ گھر میں کرائے کی صورت موجود ہے، تاکہ ہر چیز ایک لیگل پروسیس اس کا بنا رہے تھے وہ والا۔ تو اس چیز میں جب انہوں نے جا کے بنایا تو شروع کیا، تو پولیس جو ہر چیز پہ نظر رکھ رہی تھی۔ اب اس میں آپ دیکھیں جو لڑکیاں ان کو ملی ہیں اس چیز میں جا کے، لڑکیوں کو جو انہوں نے رابطے کیے ہیں، اس میں کچھ لڑکیاں ایسی تھیں جنہوں نے ہاں کر دی، کچھ ایک لڑکی کی شادی صرف نہیں ہو سکی، وہ بھی اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ جو لڑکی جس علاقے کے رہنے والی تھی، اس علاقے کا جو سندھ تھا، جس کو آپ میئر کہتے ہیں شہر کا، جس کو پاکستان میں آپ ناظم کہہ لیں اس وقت، کیونکہ اٹلی میں جو شادی ہیں وہ ناظم کرواتا ہے، میئر سندھ کو کرواتا ہے یا اس کا نائب سندھ کو کرواتا ہے۔ اگر یہ دونوں ایبسینٹ ہو تو پھر سینئر افسر ہے جو کمون کا سب سے، وہ کرواتا ہے۔ تو اس لڑکی نے صرف شادی سے اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ جو شہر کا سندھ کو تھا، میئر جو تھا، وہ اس لڑکی کے والد کا دوست تھا بہت قریب، وہ لڑکی کو پہچانتا تھا، تو لڑکی صرف اس چیز سے پیچھے ہٹی کہ چونکہ میرے جاننے والا ہے تو میری چیز سامنے آ جائے گی، میرے والد کو بھی پتہ چل جائے گا، اور والد کو پتہ چلنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کچھ چیزیں باہر آ جائیں گی۔ اب ایک اور لڑکی نے انکار کیا، اس نے کہا جی کہ یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ والی یہ جو ٹیلی فون ٹیپ ہوئے تھے ان کے، اس ٹیلی فون ٹیپنگ میں سامنے آئی تھی، یہ ساری باتیں سب اخباروں نے بھی لکھی ہیں اور یہ چیزیں سامنے نظر آئی ہیں۔ ایک اور لڑکی نے جو شادی کے لیے تیار ہوئی، اب شادی کے لیے تیار کرنے میں لڑکیاں وہ تھیں جن کے اپنے فدنساتوں منگیتر بھی تھے، لڑکیاں وہ تھیں جو کسی کے ساتھ رہ بھی رہی تھی گھر میں، جس کو آپ کمپانیوں بولتے ہیں، یہ جس کو آپ سمجھ لیں جس کے ساتھ آپ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں بغیر شادی کیے ہوئے جا کے۔ تو ایک لڑکی کا جو منگیتر تھا اس کو پتہ تھا کہ میری جو گرل فرینڈ ہے یہ شادی کرنے جا رہی ہے، اور 2 نمبر طریقے سے شادی کرنے جا رہی ہے اور پیسے لے رہی ہے، تو اس نے اس لڑکی کو فون کیا کہ ہاں تیری شادی اگلے مہینے ہو رہی ہے، تو اس لڑکے سے کہنا ذرا سونے کی انگوٹھی اچھی سی بنا کے دینا، تمہیں اتنی سستی سی انگوٹھی نہ لینا اسے شادی میں۔ تو پولیس نے اس منگیتر کو بھی انوالو کر لیا کیس میں کہ اس نے ہیلپ کی تھی اس لڑکی کو، ایک موٹیویٹ کیا تھا اس شادی کرنے پہ، جو 2 نمبر طریقہ تھا اللیگل شادی کرنے میں، اس کو موٹیویٹ کرنے میں پولیس نے اس کو بھی زیر تفتیش کر لیا۔ اب ایک لڑکا جس لڑکے نے شادی کی، موروکو کا رہنے والا تھا، وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں تھے اس کے پاس۔ جب اس نے شادی کی تو لڑکی نے شادی کی فوراً بعد اس کو کہا کہ جو تم نے مجھے قسطیں دینی ہیں شادی کے بعد کی، جب تک پیپر نہیں مل جاتے، جب تک ہم کلیئر نہیں ہو جاتے اس چیز میں جا کے، تم نے آئندہ کے بعد میری قسطیں ڈبل کر دینی ہے۔
اب یہ ٹیلی فون اس نے اپنے لڑکے کے تھرو کروایا. وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہے, میں تو کھیتوں میں کام کرتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر طلاق لے لو, اس کے علاوہ تو کوئی اور حل نہیں ہے. اب ایک لڑکی جس کا میں نے بتایا کہ شادی سے اس نے, ایک لڑکی نے کہا جی کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں اور اس ٹائم کے بعد میں سوچ کے آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. تو یہ جو آرگنائز کر رہے تھے شادیاں, یہ عورت اور یہ مرد, انہوں نے اس لڑکی 4,500 یورو دکھائے. تو لڑکی نے جگہ کے اوپر یہاں کر دی, پیسے اچھے ہیں شادی کر لوں گی, اور اس نے شادی کر لی. اب یہ ساری شادیاں جب پولیس کی نظر میں آ گئیں تو پولیس نے اس چیز پہ جا کے ایکشن لیا. یہ جو عورت تھی جس کا نام جوزیپینا دوناتی تھا, پینا اس کو سارے کہتے تھے, 52 سال اس کی عمر تھی, اس کو پولیس نے ہاؤس اریسٹ کر لیا. مارکو دی مارتینو کو جو اس کے ساتھ ہیلپ کر رہا تھا, جو سارے ریزیڈنس وغیرہ بنوالا تھا, ہاؤس اریسٹ میں وہ بھی آ گیا. ویجلی اربانی جو تھا, فرانچسکو پلاسو جس کا نام تھا, اس کو بھی انہوں نے ہاؤس اریسٹ کر دیا کیونکہ وہ پیسے 100 یورو لے کے تو سارے ان کی ہیلپ کر رہا تھا اس میں جا کے. اب اس چیز میں سبق ہمیں ٹوٹل میں کیا ملتا ہے جا کے, کہ ایک شارٹ کٹ تو بہت اچھا طریقہ ہے یہ والا. بہت لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ جا کے جیلی شادیاں کر فوراً, لیکن آج نہیں کل نہیں 5 سال بعد 10 سال بعد کچھ نہ کچھ کیسز ایسے آ جاتے ہیں کہ کچھ ایسا ایک لنک کنیکٹ ہو جاتا ہے اس میں جا کے کہ آدمی پکڑا جاتا ہے. میں روم شہر میں نے عدالت میں ترجمان کی حیثیت سے کام کیا, میں ٹرانسلیٹر تھا وہاں پہ. تو مجھے خود اپنی زمانے میں یاد ہے کہ ایک کیس آیا تھا کہ لاطینہ میں شادیاں کچھ پکڑی کی تھیں, اور شادیاں کس وجہ سے پکڑی کی تھیں کہ ایک لڑکا پولیس کو ویسی ایک بس سے اترا, پولیس کو شک ہوا, نے اس کو چیک کیا, اس کے پاس پیپر تھے. اب جب پیپر تھے وہ ایک ڈیفرنٹ کمون کے تھے جس میں وہ رہ رہا. پولیس نے چیک کیا جس گھر میں وہ رہ رہا ہے, پولیس والوں نے اس گھر کا جا کے ایڈریس چیک کیا, تو وہاں سے جب ان کو پتہ لگا یہ لڑکا فزیکلی یہاں پہ نہیں رہ رہا, جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے وہاں پہ, وہ لڑکی کسی اور مرد کے ساتھ رہ رہی ہے. جب پولیس نے اس کی شادی چیک کی اور اس کے گواہ جب چیک کیے, تو گواہ اس کے جو چیک ہونے تھے اس چیز میں کیا ہوا کہ وہ جو گواہ تھے وہ دوسری شادیوں میں بھی گواہ تھے کافی زیادہ. تو پولیس نے وہ دوسری ساری شادی گواہ چیک کیے, تو پولیس کے سامنے ایک ریکارڈ ہے جس نے 12 شادیاں کروائی ہوئی تھی, اور وہ 12 کی 12 شادیاں لاطینہ کمون میں جا کے وہ کینسل ہو گئی, اور ان سب کے جو پیپر نکلے ہوئے تھے وہ سارے پیپر ان کے کینسل ہو گئے. جو پرمیس ان لوگوں کی ایشو ہو چکی تھی وہ سب کی کینسل ہو گئی. تو یہ ایک چیز کنیکٹ ہوتی ہے دوسری چیز سے, دوسری چیز کنیکٹ ہوتی ہے تیسری چیز سے, ایک کونا پولیس کو کدھر سے مل جاتا ہے تو پولیس اس کونے کا سرا لے کے پوری کہانی کو پکڑ کے پولیس اس چیز کو بنا لیتی ہے کہ یہ ساری کمپلیٹ کس طرح کمپلیشن ہوئی ہے ساری واردات کی, اور کیا کیا چیزیں اس میں انوالو تھی اور کیا کیا نہیں تھی. اب اس میں پولیس والوں کے جو سامنے آئی ہیں, جو لڑکی کے منگیتر تھے, جو میں موجودہ کیس کی بات کروں, لڑکی کے جو منگیتر تھے وہ شادیوں میں گواہ تھے. جب پولیس ان گھر چیک کرنے جاتی تھی تو وہ جو گواہ تھا اس کے ساتھ وہ لڑکی رہ رہی ہے, کمپانیوں تھا اس کے ساتھ لڑکی رہ رہی ہے, وہ بھی گواہ تھا. اپنی گرل فرینڈ کا جو گواہ ہے وہ جس کو پاکستان میں ٹنن دے گواہ ڈڈو, تو یہ سیم چیز اس طرح کی مثالیں چل رہی تھیں واپس. تو آپ سے درخواست ہے کہ ان چیزوں میں نہ پڑیں, شارٹ کٹ میں نہ جائیں, لائسنس کا شارٹ کٹ اس میں نہ جائیں, پیپروں کا شارٹ کٹ اس میں جائیں, قانونی طریقے سے ہر کام کریں. میرے لیے دعا کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, رب رکھا.